انتم کیا تم انزلتموہ نازل کرتے ہو اسے، من کا معنی ہے سے، مزن بادلوں سے، کیا تم نازل کرتے ہو اسے بادلوں سے؟ ہو جو ہے ضمیر متصلہ ہے، ضمیر متصلہ، ہو کا معنی اس ہوتا ہے، تو یہ ضمیر متصلہ ہے، الماء الذی اس کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ پانی کیا تم اتارتے ہو، تم نازل کرتے ہو، تم برساتے ہو بادلوں سے، ام یا نحن ہم منزلون نازل کرتے ہیں یا برسانے والے ہیں، نازل کرنے والے ہیں، یہ اسم فاعل منزلون، ہم برسانے والے ہیں، وہ کیا تم بادلوں سے اس پانی کو برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو چونکہ بارش کی بات ہو رہی ہے تو اس میں لفظ جو ہے وہ برسانا زیادہ مناسب ہے۔ لفظی معنی کے ساتھ سے تو نازل کرنا اور لفظی اور با محاورہ میں برسانا مناسب لفظ ہے۔ یہ جو لفظ مزن ہے، مزن، اس کا مطلب ہے سفید بادل۔ جو سفید بادل ہوتا ہے اس سے جو پانی یعنی جو بارش ہوتی ہے وہ پانی میٹھا ہوتا ہے۔ مزن کا لفظ اس بادل کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے پانی میٹھا، پینے کے قابل میٹھا پانی ہو، اس کو مزن کہتے ہیں۔ لو نشاء، اگر، نشاء ہم چاہیں، جعلناہ بنا دیں اسے، اسے اجاجن کڑوا، کھاری، فلولا تشکرون پس تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ تشکرون کی ترتیب بھی آپ دیکھیں، تشربون اور تشکرون یہ وہی ترتیب ہے، آنکھیں بند کر کے ہم کہہ سکتے ہیں یہ فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ شکر یشکرو سے اس کو اگر آپ دیکھیں، یشکرو، یشکرو وہ شکر کرتا ہے یا کرے گا، تو اس سے تشکرو تو شکر کرتا ہے یا تشکرون تم سب شکر کرتے ہو یا کرو گے، تو تا اس کی علامت مضارع کے طور پر آ گئی اور بانون جمع کی علامت ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بنا دیں، تمہارے پینے کے قابل نہ رہنے دیں، وہ جو تم میٹھا پانی پیتے ہو، فلولا تشکرون پس تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، میں چاہوں گا یہاں پہ آگے بڑھنے کی بجائے پہلے ان آیات بینات کی تشریح آپ کے سامنے رکھوں۔ یہاں اللہ پاک اپنی توحید پر، اپنی ربوبیت اور شان خالقیت پر پانی کے حوالے سے ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ پانی جو تم پیتے ہو۔ اب اس میں یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ وہ جو پانی پی رہا ہے وہ جہاں سے بھی اس کو لے کے آتا ہے، کنووں کے ذریعے سے آ جائے، وہ چشموں سے لے کے آئے، دریا سے لے کر آئے، تو پانی ہم کھاری نہیں پیتے، کڑوا نہیں پیتے، ہم پانی میٹھا پیتے ہیں۔ وہ پانی میٹھا کون کرتا ہے؟ یہاں صرف بات پانی عطا کرنے یا برسانے کی نہیں ہے،
یہاں موسم کا جو لفظ ہے یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ وہ میٹھا پانی جو تم پیتے ہو، وہ میٹھا پانی بادلوں سے ہم تمہیں دیتے ہیں یا تم؟ اب پانی کا اصل سبب جو ہے وہ بارش ہے. پانی کا اصل سبب کیا ہے؟ بارش. اب بارش جب برستی ہے تو اس سے کچھ تو دریا بن گئے، ٹھیک ہے، کچھ اس سے جذب ہو گیا، تہہ زمین چلا گیا، کچھ اس سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ چشمے بن گئے. اصل سبب تو پانی کا جو ہے وہ آسمان ہے. اب یہ جو دریاؤں میں پانی ہوتا ہے، سمندروں میں پانی ہوتا ہے، یہ کھاری ہوتا ہے. دریاؤں اور سمندروں کا پانی کھاری ہوتا ہے اور اس میں چکناہٹ بھی ہوتی ہے. اب کیا ہوا؟ اب اللہ پاک سورج کی تپش سے جو کرنیں پیدا کرتا ہے وہ اس پانی کو بخارات میں تبدیل کرتی ہیں، اور بخارات بنا کے وہ پانی اوپر ایک مناسب بلندی پہ جا کے ٹھہرتا ہے جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے. پھر وہ ایک اپنے مناسب اندازے کے ساتھ اس پانی کو بارش بنا کے اتارتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے پانی کا. اب جب پانی یہاں سے واپس گیا اور پھر آیا تو وہ بخارات تو اسی کھاری پانی سے بنے تھے، بخارات تو اسی کڑوے پانی سے بنے تھے، لیکن جب وہ لوٹ کر آیا تو وہ میٹھا تھا. اس کو میٹھا کس نے بنا دیا؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں اس کو میٹھا کس نے بنا دیا؟ وہ جب یہاں پہنچا تو کڑوا تھا، کھاری تھا، پھر وہ واپس جب تمہیں پینے کے قابل بنایا اس پانی کو تو وہ تمہیں میٹھا میسر آیا. اب ہم جو آج جدید طریقہ آ گیا، اس وقت مطلب جو تھا وہ پانی کنووں کی شکل میں دستیاب ہوتا تھا یا چشموں کی صورت میں میسر آتا تھا. تو اب ٹربینیں بھی لگ جاتی ہیں، اب ٹیوب ویل بھی لگ جاتے ہیں، اور پانی گہرا جتنا آپ جو ہے وہ اس کا مطلب بور کرتے ہیں تو اتنا میٹھا پانی آپ کو دستیاب ہوتا ہے. تو اصل میں اللہ پاک جو سورج کے ذریعے سے کرنیں اتارتا ہے اس کی جو تپش ہے وہ اس کو فلٹر کر دیتی ہے. اس کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں، اس کا جو کھاری پن ہوتا ہے، پانی کا کڑوا پن ہوتا ہے، وہ اس کو کشید کر کے ساتھ نہیں لے کے جاتے. بخارات اس میں سے جو جاتے ہیں وہ صرف اس میں سے جو پانی کا میٹھا پن ہے اسے لے کر جاتے ہیں. اور پھر جب اللہ وہ اس پانی کو برساتا ہے تو خصوصاً جو سفید بادل ہوتا ہے اس میں سے پانی میٹھا اترتا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ جو میٹھا پانی تم پیتے ہو، تو پانی تو تم نے حاصل کر لیا، کنواں کھود لیا، دریا سے لے آئے، لیکن بتاؤ کنویں میں پانی کس نے پہنچایا؟ بتاؤ اس دریا میں پانی کس نے پہنچایا؟ اس چشمے میں پانی کس نے پہنچایا؟ تہی زمین پانی کس نے پہنچایا؟ تم نے تو کوئی نہ کوئی سورس استعمال کیا، اس کا انکار نہیں ہے، وہ اقتدار ہمارا ہی تمہیں دیا ہوا ہے، اس قوت سے تم اس پانی کو حاصل کرتے ہو اور پیتے ہو. لیکن یہ بتاؤ کہ اس پانی کو کس نے اتارا، یہ بتاؤ کہ اس پانی کو میٹھا کس نے کیا. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم بادلوں سے میٹھا پانی تم اتارتے ہو، ام نحن المنزلون، کیا ہم اتارتے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا ہی رہنے دیں یا کڑوا بنا دیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اجاجا تلخ کو بھی کہتے ہیں، کڑوے کو بھی کہتے ہیں. تو اس کو تلخ بنا دیں، کڑوا بنا دیں، تمہارے پینے کے قابل نہ رہے، کھاری بنا دیں. تو میٹھے پانی کا میسر آنا ہی رب تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت اور قدرت ہے، اسے دیکھ کر ہی ایمان لے آؤ. جو پانی کو پروسیس کر رہا ہے وہ تمہیں پروسیس نہیں کرنے پر قادر. جو پانی کو کھاری پن سے میٹھے پن میں تبدیل کر کے تمہیں عطا فرما رہا ہے وہ تمہارے وجود کے ختم ہو جانے کے بعد پھر تمہارے وجود کو دوبارہ اثر نو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. فلولا تشکرون، بس تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے. افرأیتم النار التی تورون، پھر یہ بتاؤ
النار التی تورون، وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، جلاتے ہو، تورون جو آگ تم روشن کرتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها، کیا تم انشأتم پیدا کرتے ہو اس کا درخت، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ آگ درخت سے پیدا ہوتی ہے، لکڑی سے پیدا ہوتی ہے۔ کیسے؟ اس زمانے میں دو درخت تھے، ایک کا نام تھا مرخ، مرخ میم رے خا مرخ، اور ایک کا نام تھا فار، عین فے الف رے۔ یہ دو درخت تھے، مرخ اور افار۔ اب ان کو جب وہ ان کی شاخیں لیتے تھے یا ان کی لکڑی لیتے تھے تو ان سے یہ تازہ شاخیں، ہری شاخیں، سبز شاخیں، ان کو توڑتے تھے تو ان سے پانی ہی نکلتا تھا، مگر اللہ پاک نے ان سبز شاخوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رگڑنے سے اس سے آگ نکلتی تھی۔ ایک شاخ کو وہ نیچے رکھتے تھے، دوسری کو اس کے اوپر رکھتے تھے، تو ایک کو دوسری کے اوپر رگڑتے تھے تو اس سے آگ نکلتی تھی۔ جو سبز شاخوں سے، تر شاخوں سے آگ تمہیں دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، بتاؤ اس کا درخت تم اگاتے ہو یا اللہ اگاتا ہے؟ وہ جو درخت ہے جس سے روشنی نکل رہی ہے، جس سے تم روشنی حاصل کر رہے ہو، افرأیتم النار التی تورون، وہ جو آگ تم روشن کرتے ہو، تم جو آگ جلاتے ہو، جو روشنی حاصل کرتے ہو، انشأتم شجرتها، اس کا درخت کیا تم پیدا کرتے ہو، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے؟ تو یہ آگ بھی تمہاری نہیں ہے، پانی بھی تمہارا نہیں ہے، تم کسی کے بھی قادر نہیں ہو۔ یہ ساری چیزیں پیچھے، کھیتی ہے اس کو دیکھو، اس سے پیچھے فرمایا اپنی تخلیق کو دیکھو، اب یہاں فرمایا پانی کو دیکھو، یہاں فرمایا آگ کو دیکھو۔ آگے بڑھو، نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اس آگ کو تذکرہ بنا دیا، نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے بنا دیا اس آگ کو۔ ابھی اس میں جعلنا، فعلنا، شربنا، ہم نے پیا، ہم نے بنایا، ہم نے کیا، تو یہ نون الف نا اس کا بتا رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے اور صیغہ جمع متکلم ہے۔ ہم نے بنایا، اللہ پاک یہاں پر اپنے لیے صیغہ جمع متکلم استعمال فرما رہے، تو اللہ کی شان ہے وہ اپنے لیے واحد استعمال کرے چاہے جمع استعمال کرے۔ تو ہم نے بنا دیا اس آگ کو تذکرہ، ذکر۔ اب آگ کا تذکرہ ہوتا ہے، آگ کے فوائد کو اگر مد نظر رکھا جائے تو آگ ہی ہے جس سے ہماری روٹی پک رہی ہے۔ گیس بند ہو جائے، اب دیکھیں صرف آگ ہی نہیں ہے، تمہیں گیس بھی میسر آ رہی ہے، تمہیں کوئلہ بھی میسر آ رہا ہے، اسی زمین سے تمہیں کوئلہ بھی میسر آ رہا ہے، اسی سے تمہیں پانی بھی میسر آ رہا ہے، ایندھن بھی یہاں سے مل رہا ہے، پانی بھی یہاں سے مل رہا ہے، خوراک بھی اسی زمین سے مل رہی ہے، آگ بھی تمہیں اسی زمین سے مل رہی ہے۔ نحن جعلناها تذکرہ، تو ہم نے اس کو ذکر بنا دیا ہے۔ اب ذکر بنا دیا ہے، 10 بجے گیس بند ہو جاتی ہے تو ہم تذکرہ نہیں کرتے، گیس نہیں ہے گی، ہوں چاہ نہیں بڑھنی، اب روٹی نہیں پکنی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے روشنی، جنگلوں میں، بیابانوں میں لوگ سفر کرتے تھے، آج بھی ہمارا جو مطلب ہوائی سفر ہے وہ بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی روشنی درکار ہوتی ہے۔
رات کو ستاروں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روشنی فراہم کرتے ہیں اور ہم اسے اپنا میقات، اپنا راستہ معلوم کرتے ہیں۔ جنگلوں بیابانوں میں سفر ہوتے تھے تب، اس وقت لوگ مطلب کیا کرتے تھے، دیے جلاتے تھے، لالٹینیں ہوتی تھیں، دیے ہوتے تھے، چراغ ہوتے تھے۔ پھر آگے پچھلا زمانہ ہم نے بھی دیکھا ہے جس میں ٹارچ ہوتی تھی۔ اب ٹارچ جو اب ہمارے موبائلوں میں آ گئی ہے۔ اب تو ہر طرف سٹی ایریا کے اندر تو ہر جگہ پہ اسٹریٹ لائٹس آ گئی ہیں، بجلی کا ایک سسٹم نظام آ گیا، ورنہ آگ جلائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اس کے لیے لالٹین ہوتی تھی یا پھر دیے ہوتے تھے، چراغ ہوتے تھے، وہ چلاتے تھے، اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے سفر کے دوران لالٹین نما مطلب جو ہے وہ شیشہ نما کور کر کے اس کا استعمال ہوتا تھا۔ پھر لوگ ایسا کرتے تھے کہ اپنے گھروں کے اوپر چراغ جلا دیا کرتے تھے، اس سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہاں چراغ جل رہا ہے، یہاں روشنی ہو رہی، یہاں کوئی رہتا ہے۔ تو سفر کے دوران سفر کرنے والے اس آگ کو تذکرہ کرتے تھے کہ وہاں آگ جل رہی ہے، لہٰذا وہاں کوئی رہتا ہے تو ہمارا کچھ نہ کچھ رہنے کا اور کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اہلیہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ فلاں جگہ پہ آگ جل رہی ہے تو تم یہاں رکو، میں وہاں سے آگ بھی لے آتا ہوں، اس کو تاپیں گے بھی اور کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا بھی بندوبست ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو وہاں تو پھر آگے معاملات کچھ اور تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگ اللہ فرما رہا ہے تذکرہ بنا دیا ہے، اس کا بطور خاص ذکر کیا کہ اس کی اہمیت دیکھو، تمہاری روٹی چولہے بند ہو جائیں، تمہاری روٹی نہ پکے اگر یہ آگ نہ ہو، تو وہ آگ کس نے تمہیں بخشی ہے، کس نے تمہیں پہنچائی ہے، اس کا درخت کس نے پیدا کیا ہے جس سے تم آگ حاصل کرتے ہو۔ آگے اس کے جدید ذرائع بھی آ گئے ہیں اب تو بہت سارے، لیکن وہ سارے کے سارے اس کے اندر دیکھو تو وہ اس کا جو اصل ہے وہ آج بھی ہر چیز میں شامل ہے آگ حاصل کرنے کے لیے۔ وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، اور اسی طرح اس کو برتاؤ کر دیا، فائدے کی چیز بنا دیا، فائدہ مند بنا دیا۔ متاع فائدہ مند اور فائدہ مند کر دیا، للمقوین مسافروں کے لیے۔ یہ لفظ مقوین جو ہے یہ قوا سے ہے، قوا سے۔ قوا کے معنی مسافر بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی بیابان، دور دراز، اور جنگل، بیابان، دور دراز۔ مسافر کو قوا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شہر کی آبادی سے دور نکل جاتا ہے، بیابان میں چلا جاتا ہے، اس لیے اس کو قوا، اس کو مسافر کہا جاتا ہے۔ یہاں لفظ قوا استعمال کیا مسافر کے لیے، ویسے ابن السبیل بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں قوا قرآن مجید نے استعمال کیا کہ وہ ایسے جگہوں پہ چلے جاتے ہیں دور دراز سفر کرتے ہوئے جہاں پر ان کے لیے کوئی اسباب میسر نہیں ہوتے کھانے پینے کے، تو وہاں بھی ہم نے ان کے لیے آگ کا، کھانے پینے کا بندوبست کر رکھا ہے، آگ کو ہم نے وہاں بھی ان کے لیے فائدہ مند بنا دیا ہے۔ تو نہ صرف مسافروں کے لیے آگ فائدہ مند ہے، جو مقیم ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، غریب کے لیے بھی فائدہ مند ہے، امیر کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جو امراء ہوتے تھے اس دور کے، وہ اسپیشلی اپنے گھروں کے اوپر الاؤ، اپنے گھروں کے اوپر چراغ روشن رکھتے تھے، ان کا ایک دستور تھا، طریقہ تھا، اور وہ دور سے دیکھنے والا جہاں چراغ جلتا دیکھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یہ بندہ کو مہمان نواز لگتا ہے، یہاں سے کچھ کھانے کو میسر آ جائے گا۔ تو وہ اسی لیے جلاتے تھے تاکہ لوگ سفر کرنے والے پریشان نہ ہوں، چراغ جلتا ہوا آ جائیں اور آ کے کھانا کھا لیں، ہمارے ہاں آ کے رات جو ہے وہ بسر کر لیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس آگ کو ہم نے مسافروں کے لیے تذکرہ بنا دیا اور فائدہ مند بنا دیا۔ فسبح بسم ربک العظیم، بس اپنے رب تعالیٰ کے نام کی تسبیح کر، عظیم جو عظمتوں والا ہے۔ تو یہ مانے یا نہ مانے اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر پھر بھی ایمان لائیں یا نہ لائیں، اتنے دلائل کے باوجود، اتنی چیزیں کھول کھول کے بیان کر دینے کے باوجود، یہ سارے قدرت کے نظارے اپنے ہاتھوں میں دیکھنے کے باوجود پھر بھی اگر ایمان نہ لائیں تو میرے محبوب آپ کو بھی پرواہ نہیں ہونے چاہیے۔ فسبح بسم ربک العظیم، آپ اپنے رب کے ساتھ جڑے رہیے اور اس کے نام کی تسبیح کیجیے جو بڑی عظمتوں والا ہے۔
جزاکم اللہ۔ نحنو نشا پلورل کے معنوں میں، جمع کے معنوں میں، جمع مکلم کے طور پہ استعمال، کہاں لفظ ہے آ رہا ہے؟ نحنو کا مطلب ہے ہم۔ یہ جو منشئون کی بات کر رہے ہیں، نشا انشأتم، انشأتم نشا بھی ہے، نہیں، نشا نہیں ہے، یہ منشئون ہے، یہ انشاء۔ یہاں پر انشاء لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟ لو نشا، ہاں، یہ جو نشا ہوا ہے، یہ والا نشاء، یہ شاء یشاء سے، شاء یہ سیگا جمع مکلم ہے، صیغہ جمع متکلم ہے، اس کے شروع میں نون آیا ہے، شروع میں نون آیا ہے۔ تو میں نے پچھلے سبق میں بھی عرض کیا تھا، شروع میں نون ہو، حمزہ تا یا نون، حمزہ تا یا نون، علامات مضارع یہ شروع میں آئیں گے، الف بھی شروع میں ہوگا، تا بھی شروع میں ہوگا، یا بھی شروع میں ہوگی، نون بھی شروع میں ہوگا۔ تو شروع میں اگر ہوگا تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع میں صیغہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ یہاں اللہ پاک نے اپنے لیے لو نشاء جمع متکلم استعمال کیا، وہ اگر ہم چاہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم چاہیں تو اللہ پاک نے اپنے لیے جمع متکلم، اور بھی یہاں پہ اللہ پاک نے جمع متکلم استعمال فرمائے، پیچھے بھی جمع متکلم استعمال کیے۔ تو جمع متکلم اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے لیے کیوں استعمال کر رہا ہے، یہ اگر آپ کا سوال ہے تو یہ بڑا سوال بھی دلچسپ ہے، اور اس کا جواب بھی بڑا دلچسپ ہے، اور وہ تفصیل طلب ہے۔ میں مختصراً اس کا 1-2 منٹ میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ پاک جب اپنی شان کا، قدرت کا اظہار کرتا ہے، جب اپنی ذات کا اظہار کرتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے لیے صیغہ واحد استعمال کرتا ہے۔ جب اپنی ذات کا، اپنی وحدانیت کا اظہار کرنا چاہے، ٹھیک ہے، تو واحد کا استعمال ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ جب وہ اپنی ذات سے دوسرے کو نفع عطا کر رہا ہو، جب وہ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع عطا کر رہا ہو، دوسروں کو قوت دے رہا ہو، طاقت دے رہا ہو، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اسلوب ہے قرآن مجید میں، یہ مطالعے کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جہاں اپنے لیے اپنی ذات کی بات کی، اپنی طرف اس کو منسوب کیا، تو وہاں اللہ پاک نے صیغہ واحد استعمال کی۔ جب اللہ نے قوت اور طاقت کا اظہار کیا اور دوسروں کو بلند کرنے اور دوسروں کو قوی کرنے کی بات کی، تو اب اللہ پاک نے اپنے لیے جمع متکلم کا استعمال کیا۔ اور اس کا خوبصورت مفہوم اگر آپ ان آیات بینات سے دیکھیں کہ اللہ پاک جہاں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی عطاؤں کا نزول کرتا ہے، ان کی شانوں کا ذکر کرتا ہے، ان کو دیے جانے مقام کی بات کرتا ہے، رفعت ذکر کی بات کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں، میرے محبوب کو اکیلا مت جاننا، تنہا مت جاننا، اس کے پیچھے قوتیں ہماری ہیں، شانیں ہماری ہیں، اس کے پیچھے عطائیں ہماری ہیں، اس کے پیچھے قدرتیں ہماری ہیں۔ سو جب بھی تم میرے محبوب کی شان کو دیکھنا چاہو تو میری قدرت کے آئینے میں دیکھنا۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیب سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، علم الانسان ما لم يعلم، رب زدنا علما واکرما وفہما، صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک۔